ٹوٹتے ہیں تاکہ ہم میں سے ایک نیا انسان نکل سکے جس کو نہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور نہ ہی کوئی اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. جب میں 13 سال کی تھی تو مجھے اسکول چھوڑنا پڑا بیکاز میری ٹیچر کا رویہ میرے ساتھ تھی. وہ ایک لمحہ تھا جب میں نے 2 فیصلے جس کی وجہ سے نہ صرف میری زندگی تبدیل ہوئی بلکہ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی. لہٰذا 1997 میں 13 سال کی عمر میں نے پھر اپنے گھر کے صحن میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی. ابھی تک ہم کوئی 6000 سے زیادہ خواتین کو یہ کام سکھا چکے ہیں کہ ہم یہاں پہ کسی کو اس کا مذہب نہیں پوچھتے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. sometimes کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل ٹوٹ گیا, ہمارے سارے خواب ٹوٹ گئے, ہم اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ راستے بند ہو گئے. لیکن بعض اوقات ہم لوگ اس لیے ٹوٹتے ہیں تاکہ ہم میں سے ایک نیا انسان نکل سکے جس کو نہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور نہ ہی کوئی اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. جب میں 13 سال کی تھی تو مجھے اسکول چھوڑنا پڑا بیکاز میری ٹیچر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. اور میرے لیے میری سیلف رسپیکٹ ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ جی میں نے تو یہ رویہ برداشت نہیں کرنا, میں نے اسکول چھوڑ دینا ہے. لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ میں نے پاکستان کے کسی اور اسکول میں بھی نہیں جانا بیکاز مجھے لگا کہ شاید ہر جگہ پہ یہی ہوگا. اب چونکہ میں ورکنگ کلاس سے بلانگ کرتی ہوں اور میں نے ایک عجیب و غریب ڈیسیژن لے لیا تھا, اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ پھر میں کسی بھی اسکول میں نہیں جاتی اور میں ان پڑھ رہ جاتی. بٹ کچھ دنوں کے بعد مجھے اسکول چھوڑنے کے بعد یہ احساس ہوا, اپنے اندر ایک خالی پن مجھے محسوس ہوا. مجھے لگا کہ اگر میرے پاس تعلیم نہیں ہے, اگر میرے پاس کتابیں نہیں ہیں, اگر میں کچھ سیکھ نہیں رہی ہوں تو میرا تو کوئی خواب بھی نہیں ہے, میں تو کہیں پہنچ ہی نہیں سکتی لائف میں, تو میں کیا کروں گی. وہ ایک لمحہ تھا جب میں نے 2 فیصلے کیے جس کی وجہ سے نہ صرف میری زندگی تبدیل ہوئی بلکہ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی اور ایک ہسٹری بنی اس ملک میں. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود تعلیم حاصل کروں گی اور میں اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے تمام بچوں کو بھی تعلیم دوں گی جو تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے. لہٰذا 1997 میں 13 سال کی عمر میں نے پھر اپنے گھر کے صحن میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی جو بالکل فری تھا. بٹ نہ تو وہاں پہ کوئی چیئرس تھی, نہ کتابیں تھیں, نہ بلیک بورڈ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, صرف ارادہ تھا. اور ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو تعلیم حاصل کرنا نہیں چھوڑنا. لہٰذا میں اپنے ہمسایوں کے گھر میں گئی تو وہاں پہ جو ہماری ہمسائی تھی وہ سلم ستارے کا کام کرتی تھی, کڑھائی کرتی تھی فینسی کپڑوں پہ. میں نے ان سے وہ کام سیکھا, میں نے وہ کام کرنا شروع کیا. سم ٹائمز پوری رات بیٹھ کے میں وہ شرٹس پہ کڑھائی کرتی رہتی, مجھے اس کے 10 روپے ملتے. اور وہ ایک انیشیل فنڈنگ تھی جس کو میں نے یوز کرنا شروع کیا 1-2 کتابیں خریدنے کے لیے. اور پھر جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو مجھے ایک اور جاب مل گئی. وہاں پہ مجھے 2000 کی سیلری ملنا شروع ہوئی. میں چونکہ کبھی بھی کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئی ہوں, باقاعدہ میں نے خود کو خود ہی پڑھایا اور 8 گھنٹے میں کام کرتی تھی, 2 گھنٹے میں ایک اور اسکول میں پڑھاتی تھی, 4 گھنٹے میں اپنے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی, رات کو بیٹھ کے اپنے آپ کو پڑھاتی تھی. تو جو زندگی ہے وہ بہت مصروف رہی, میری زندگی بہت زیادہ فوکسڈ رہی. اور جب میرے پاس بچے آتے تھے تو مجھے موٹیویشن ملتی تھی بیکاز میں دیکھتی تھی کہ زندگیاں کیسے تبدیل ہو رہی ہیں. جب ایک بچہ میرے پاس آتا اور میں اس کو پڑھاتی اپنی گود میں بٹھا کے, اور جب میں اس بچے کو جاتے ہوئے واپس دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی تھی, جو اعتماد ہوتا تھا, جو یہ مان ہوتا تھا کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انکنڈیشنلی لو کرتے ہیں اور جن کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں. پھر 2008 میں مجھے PGCL میں جاب ملی. وہ صرف ایک جاب نہیں تھی, ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے بیکاز وہاں پہ مجھے رسائی تھی انٹرنیٹ تک. میں لیپ ٹاپ یوز کرنا شروع ہوئی, مجھے پتہ چلا کہ سوشل میڈیا کو کیسے یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح سے میں اپنے کام کو ریکگنیشن دلوا سکتی ہوں. میں نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کیا اور پھر میں نے 2010 میں ایک امریکن بیسڈ گلوبل آرگنائزیشن کے لیے اسٹوریز لکھنا شروع کی. جو بھی اسٹوریز ہمارے امپیکٹ کے ذریعے بن رہی تھی, جس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی تھیں, وہ اسٹوریز میں نے شیئر کرنا شروع کی. 2012 میں ایک کمپٹیشن ہوا گلوبل لیول کا, 192 ممالک کی خواتین نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ورلڈ پلس کے پلیٹ فارم سے, جس کا نام ہے لنسنگس گلوبل پرائز. وہ ایوارڈ میں نے ون کیا جس کے مجھے $20,000 ملے اور اس کی وجہ سے ہر چیز تبدیل ہو گئی بیکاز ان پیسوں سے یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں میں نے اس کو خریدا, میں نے ووکیشنل سینٹر کی بنیاد رکھی
اور پھر ہم نے خواتین کو فری آف چارج سلائی کا کام سکھانا شروع کیا، فیشن ڈیزائننگ، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، سیلف ڈیفینس ٹیکنیکس. ان کو ہم نے کمپیوٹر کا کام سکھانا شروع کیا، جیسے ڈیجیٹل لٹریسی. آج کل تو ہم AI کے پروگرامس بھی ان کو سکھا رہے ہیں. پھر ہم نے ان کو ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ سکھانا شروع کیا، کیسے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز آن لائن اسٹارٹ کر سکتی ہیں، ہیئر ڈریسنگ، میک اپ. تو ابھی تک ہم کچھ 6000 سے زیادہ خواتین کو یہ کام سکھا چکے ہیں، بیکاز ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں 20 سے زیادہ دیہات ہیں اور کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی اپرچونیٹی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ایک گولڈن اپرچونیٹی کا کام کرتا ہے ہمارا جو ادارہ ہے ان ساری خواتین کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتی. تو مقصد میرا یہ تھا کہ جو لڑکیاں تعلیم پوری نہیں کر پاتی یا ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا اسکول جانے کا، تو ان کے لیے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایسے ہنر سکھائے جائیں کہ جب کبھی وہ کسی مشکل میں پڑیں تو وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو سکیں، نہ کہ وہ دوسروں کے محتاج ہوں. ووکیشنل سینٹر کے علاوہ ہمارا اسکول ہے جہاں پہ ہم بچوں کو 100% فری ایجوکیشن دیتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایس بی فاؤنڈیشن کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کسی کو اس کا مذہب نہیں پوچھتے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. جو بچے ہیں ان کی تکلیفوں کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں. کیا وہ بیمار ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے؟ کیا ان کی ماں بیمار ہے، کیا اسے علاج کی ضرورت ہے؟ کیا ان کی ماں ایک بیوہ عورت ہے اور وہ بچے یتیم ہیں؟ کیا ان کے گھر کا بل جمع ہو رہا ہے؟ کیا ان کی ماں کی میڈیسن آ رہی ہے؟ کیا ان کے گھر میں روزانہ کھانا بن رہا ہے؟ ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اور نہ صرف ہم نے 3000 سے زیادہ بچوں کو 100% فری ایجوکیشن دی ہے، بلکہ ابھی اس سال میں ہم نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے. ہم نے 30 نوجوان لڑکیوں کو کالج بھیجا ہے. 100% ہم نے ان کو اسکالرشپ دیا ہے، اور اس میں نہ صرف ان کے کالج کی فیس شامل ہے بلکہ اس میں ٹرانسپورٹیشن ہے. ہم ان کو فری پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں، یونیفارم، شوز، بیگس، اسٹیشنری، ہر چیز ہم نے ان کو لے کے دی ہے. ان کو صرف پڑھنا ہے، ان کے گھر والوں کو 1 روپیہ بھی ان کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک بچہ، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ ایک بچی نورالعین 2 سال کی تھی جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی جو والدہ ہیں وہ شدید بیمار ہیں. میں نے 2 سال کی بچی کو اڈاپٹ کیا، اس کی ماں کا خیال رکھنا شروع کیا، ان کی میڈیسن کے لیے پے کرنا شروع کیا، ان کے گھر کے خرچے اٹھائے. اب وہ بچی میٹرک پاس کر گئی ہے اور ابھی وہ کالج جا رہی ہے. اور پچھلے ہی ہفتے عید میلاد النبی کے موقع پر اس نے کالج میں اسپیچ دی اور اس نے فرسٹ پوزیشن لی. اور ابھی 2 دن پہلے وہ اپنی کلاس میں مانیٹر بن گئی ہے. تو جب ہم بچیوں کو موقع دیتے ہیں تو پھر ان کو اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے کسی مقام پہ پہنچنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم لوگ اس بچی کے ساتھ پچھلے 12-13 سالوں سے ہیں، نہ اس نے ہمیں چھوڑا نہ ہم نے اس کو چھوڑا. اور اب میری یہ دعا ہے کہ وہ بچی یونیورسٹی تک بھی جائے اور ہم یونیورسٹی لیول تک بھی ان کو ہم سپورٹ کریں، اور اس طرح سے ہم زندگیاں جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خواتین کی زندگی آج کل آسان نہیں ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، غربت بڑھتی جا رہی ہے، نوکریاں کم ہو رہی ہیں، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی جو ہمارے ملک میں فلڈ آیا ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، بٹ اس کے لیے ہماری کئی نسلوں کو سفر کرنا پڑے گا، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. ایسے میں اگر مائیں، خواتین امپاورڈ ہوں تو وہ اپنے بچوں کو بکھرنے سے، بے سہارا ہونے سے بچا سکتی ہیں، وہ خود بے سہارا ہونے سے بچ سکتی ہیں، محتاجی ختم ہو سکتی ہے. اور پھر ہمارے ملک میں 22% کے قریب خواتین جو ہیں وہ امپاورڈ ہیں. کیا یہ جسٹس ہے؟ جب آپ کی آدھی سے زیادہ جو عوام ہے وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آدمیوں کے محتاج ہیں، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آدمیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے ان حالات میں. جب تک فیملی کے سارے لوگ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو اس لیول پہ نہیں لے کے آ سکتے جہاں پہ ہم اس کو لے کے جانے کا خواب دیکھتے ہیں. اگر ہمیں خوشحالی چاہیے، امن چاہیے، اگر ہم اپنے ملک کا نام واقعی ہی روشن کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک پہ فخر کریں اس سے بھی زیادہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو، ہر عورت ہنر مند ہو، تعلیم یافتہ ہو، اس کو مواقع ملے.
وہ اپنے خواب پورے کرے، اپنے ملک کو، اپنے قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو وہ سپورٹ کر سکے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو مواقع دینا بہت ضروری ہے، لیکن جب ایک عورت امپاورڈ ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے، تو اس کا پورا خاندان کامیاب ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، Thank بہت you. شکریہ۔ میں یہاں پہ آپ کو اپنی مثال دینا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود تعلیم حاصل کروں گی، دوسروں کو تعلیم دوں گی، خواتین کو امپاور کروں گی۔ ہم نے 3000 بچوں کو فری ایجوکیشن دی، ہم نے 6000 سے زیادہ خواتین کو امپاور کیا۔ اب ہم 30 لڑکیوں کو کالج لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ڈفرینٹ پروگرامز جیسے کہ کلائمیٹ چینج اویئرنیس ہے، پھر انٹرفیتھ ہارمنی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ، لیڈرشپ ٹریننگز، یوتھ امپاورمنٹ، ان سارے انیشیٹیوز کے ذریعے ہم 70,000 سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیں، جب ایک عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے، جب وہ امپاورڈ ہوتی ہے، جب وہ فیصلہ سازی کرتی ہے، تو اس سے نہ صرف اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، اس کے خاندان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد معاشرے، کمیونٹیز بھی تبدیل ہوتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں۔